السلام علیکم ناظرین، 4 دن گزر چکے تھے۔ ہم دشمن کے دل جموں شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ وہیں جموں جہاں بھارتی فوج کی سب سے بڑی چھاونی واقع ہے۔ ہر طرف پہرے، ہر گلی میں سپاہی اور ہر لمحہ موت کا سایہ۔ بھوک نے ہمت توڑ دی تھی، نیند آنکھوں سے روٹھ چکی تھی، لیکن دل میں ایک ہی عزم جل رہا تھا: پاکستان کا مشن ہر حال میں مکمل کرنا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، سڑکوں پر فوجی جیپیں چل رہی تھیں، ہر ناکے پر مشکوک نظروں سے تلاشی لی جا رہی تھی۔ ہم ایک ٹوٹی ہوئی عمارت کے سائے میں دبکے بیٹھے تھے۔ اچانک ایک فوجی سپاہی قریب سے گزرا، ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھماتے ہوئے۔ ہم نے سانس روک لیا، ذرا سا بھی شک ہوا تو سب کچھ ختم ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے بچا لیا۔ ہم جانتے تھے کہ اب مزید دیر رکنا خطرناک ہے۔ اسی دوران میرے ساتھی نے سرگوشی کی: کمانڈر، آگے ایک شری رنیر شور مندر ہے، شاید وہاں ہمیں کچھ وقت کے لیے چھپنے کی جگہ مل جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل کے اندر خوف بھی تھا۔ دشمن کے شہر میں کسی بھی جگہ قدم رکھنا جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف تھا۔ ہم آہستہ آہستہ مندر کے قریب پہنچے۔ مندر کے صحن میں ایک بزرگ سادھو بیٹھا تھا، روایتی کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں مالا، آنکھیں بند کیے چاپ کر رہا تھا۔ وہ عام سا پجاری لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا، ایک عجیب مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ یہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، یہ ایک پہچان تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بولا: رات لمبی ہے پردیسیوں، دشمن قریب ہے۔ یہ عام الفاظ نہیں تھے، یہ وہی کوڈ تھا جو ہمیں ٹریننگ میں سکھایا گیا تھا۔ میں نے جواب دیا: رات اندھیری ہے، لیکن روشنی کا چراغ ہمارے دل میں ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ کھڑا ہوا اور ہمیں قریب بلایا۔ پھر دھیرے سے بولا: میں یہاں سادھو سورج داس کہلاتا ہوں، مگر اصل میں میرا نام فیاض احمد ہے۔ میرا دل کانپ گیا۔ یہ وہی نام تھا جس کا ذکر ہمیں بریفنگ کے وقت بتایا گیا تھا۔ فیاض احمد پاکستان کا وہ خفیہ ایجنٹ جو 15 سال سے دشمن کی سرزمین پر روپوش تھا، کبھی جوگی، کبھی سادھو، کبھی پنڈت، لیکن دل میں صرف پاکستان کا پرچم۔ فیاض نے ہمیں مندر کے پچھلے حصے میں لے جا کر ایک پرانا کمرہ دکھایا۔ وہاں خشک راشن اور پانی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ وہ بولا: میں برسوں سے دشمن کے بیچ رہ رہا ہوں، ان کی چوکیاں، ان کے گشت کے راستے سب میری نظر میں ہیں، لیکن خبردار، اس وقت جموں ایک آگ کا گڑھ ہے، فوجی الارٹ پر ہیں اور چھاونی میں غیر معمولی حرکت ہے۔ ہم نے غور سے سنا، اس نے نقشے پر نشان لگائے اور بتایا کہ کس راستے پر گشت کم ہوتا ہے
اور کہاں موقع مل سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، فیاض بھائی، ہمارا مشن چھاونی کے ایک خفیہ حصے کے متعلق ہے، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ بولا، ہاں جانتا ہوں، لیکن وہاں صرف فوجی نہیں، ان کے خفیہ ادارے کے لوگ بھی ہیں۔ وہ جگہ باہو قلعے کے قریب ہے جہاں سے چھاونی کو اندر سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تمہارا مشن زندگی اور موت کا کھیل ہے۔ اسی لمحے باہر سے شور سنائی دیا، فوجی گاڑیاں رکی، سپاہیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ فیاض نے ہمیں فوراً کمرے میں دھکیلا اور کہا، خاموش رہو، اگر ذرا سی بھی آہٹ ہوئی تو سب ختم۔ سپاہی مندر کے دروازے پر آ کر رکے۔ ایک نے زور سے آواز دی، سادھو جی، کوئی مشکوک آدمی دیکھا کیا؟ فیاض نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، نہیں بیٹا، یہاں تو بس بھگوان کا نام ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ سپاہی ہنسے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، خبردار رہنا، سنا ہے کچھ دشمن ملک پاکستان کے جاسوس ادھر گھوم رہے ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ ہم نے اندر بیٹھے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فیاض نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، یہ صرف شروعات ہیں، اصل طوفان ابھی باقی ہے۔ باہو قلعے کے اندر وہ راز چھپا ہے جو تمہارے مشن کو مکمل کرے گا، لیکن یاد رکھو، وہاں ایک بار قدم رکھ دیا تو واپسی کا راستہ شاید نہ ملے۔ ناظرین، یہ قسط ابھی تک جاری ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو میں کومنٹ بھی لازمی کیا کریں۔